اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 260 میں حج افراد و قران میں وقوف عرفات سے پہلے طواف اور سعی کے انجام دینے کے متعلقہ احکام پر گفتگو ہوگی۔ اقسام حج کے متعلقہ مسائل میں سے دوسرے مسئلے میں نہایت ہی اہم بحث تھی کہ حج قران و افراد میں سعی اور طواف کو وقوف سے پہلے انجام دے سکتے ہیں، تو اس کے متعلقہ احکام ذکر ہونے والے ہیں۔ نماز طواف کی تقدیم کو بھی ذکر کریں گے۔ تقدیم طواف و سعی کی صورت میں تلبیہ کا حکم، فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ، متعلقہ روایات اور احادیث کا بیان۔ حج تمتع میں تقدیم طواف کے حکم کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ حج قران و افراد میں انسان وقوف عرفات سے پہلے طواف اور سعی انجام دے سکتا ہے، تو فرماتے ہیں جس طرح وہ طواف کو مقدم کر سکتا ہے اسی طرح نماز طواف کو بھی مقدم کر سکتا ہے، اور مفرد اور قارن کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز طواف کو مقدم کرے۔ یہ شہید اول کی عبارت میں بھی آیا ہوا ہے، بلکہ ان کی عبارت میں جو دقت ہے وہ فرماتے ہیں جس طواف کو مقدم کرنا جائز ہے اس کی نماز کو مقدم کرنا جائز ہے، یعنی طواف حج کے لیے وہ نماز کو مقدم کر سکتا ہے، لیکن طواف النساء کو چونکہ مقدم نہیں کر سکتا تو اس کی نماز کو بھی مقدم نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور حکم یہ ہے کہ قارن و مفرد جب طواف و سعی کو مقدم کرتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، یعنی وہ نماز طواف کے بعد بلا فاصلہ تلبیہ کہیں، تاکہ اس تلبیہ کے ذریعے اپنے احرام کو باندھ لیں، اور طواف اور سعی کے ذریعے چونکہ احرام سے نکل جاتا ہے انسان، تو اب یہ تلبیہ کہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اپنی حج کو انجام دینے والا ہے۔ بنا بر قول اشہر اس پر واجب ہے کہ وہ تلبیہ کہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَقَضَا يَجُوزُ لَهُمَا تَقْدِيمُ صَلَاةٍ لِطَوَافٍ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ التَّلْبِيَةَ عَقِيبَ صَلَاةِ الطَّوَافِ يَعْقِدَانِ بِهَا الْإِحْرَامَ لِئَلَّا يُحِلَّا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اسی طرح حج افراد و قران کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اس طواف کی نماز کو مقدم کرے جس طواف کو مقدم کرنا جائز ہے وقوف عرفات و مشر و مینا پر۔ اس کو شہید اول کی عبارت میں کہاں سے سمجھے گے؟ شہید فرماتے کما یدل علیہ قولہ، شہید اول کی یہ عبارت اس پر دلالت کرتی ہے۔ پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں پھر اس کی دلالت کو دیکھتے ہیں۔ شہید اول نے فرمایا حج افراد و قران کرنے والا وقوف عرفات سے پہلے طواف اور سعی کر سکتے ہیں، لیکن نماز طواف کے بعد تلبیہ دوبارہ کہیں گے۔ یجددان تلبیہ یعنی تلبیہ احرام کے لیے دوبارہ کہیں گے عقیب صلاۃ الطواف، اگر وہ طواف کو مقدم کریں گے تو اس کی نماز کو بھی پڑھیں گے، تو اس کے بعد وہ تلبیہ کہیں گے۔ اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ جب حج افراد و قران میں وہ طواف کو مقدم کرتا ہے تو اس کی نماز کو بھی مقدم کر سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ طواف اور نماز طواف کو مقدم کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ تلبیہ کہے گا۔ کس لیے؟ یعقدان بہا، اس تلبیہ کے ذریعے وہ باندھیں گے الاحرام، احرام حج کو، لئلا یحلا، تاکہ احرام سے خارج نہ ہو جائیں۔ چونکہ حج کی جو ترتیب ہے اس میں وقوف عرفات، مشعر مینا کے اعمال کے بعد جب انسان طواف اور سعی کرتا ہے تو پھر احرام سے نکل جاتا ہے اور اس پر محرمات ختم ہو جاتے ہیں احرام کے۔ تو اگر انسان نے ابھی حج کا وقوف عرفات وغیرہ ہی نہیں کیا اور اس کا پہلے طواف اور سعی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا یہ تو ادھر ہی اپنی حج کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ طواف اور سعی کو پہلے انجام دیتا ہے تو اس کے بعد نماز طواف کے بعد دوبارہ
تلبیہ کہے، لبیک اللہم لبیک کہے، تاکہ اس کا احرام پختہ ہو جائے اور یہ شمار نہ ہو کہ وہ اپنے احرام سے خارج ہو چکا ہے۔ فَلَوْ تَرَكَهَا أَحَلَّ عَلَى الْأَشْهَرِ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تلبیہ نہیں کہتا، یعنی اس نے حج افراد و قران کا احرام باندھا ہے، ابھی وقوف عرفات و مشر و مینا جانے سے پہلے وہ طواف اور سعی کرتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تلبیہ کہے۔ اگر وہ تلبیہ کو ترک کر دیتا ہے، احل علی الاشہر، تو یہ جو حج قران و افراد میں طواف اور سعی کو مقدم کرنے والے ہیں، یہ احرام سے نکل جائیں گے۔ مشہور تر نظریہ یہ ہے، للنصوص الدالۃ علیہ، چونکہ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ وقیل، اور اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے، لا یحلان الا بالنیت، تلبیہ کو ترک کرنے سے احرام سے خارج نہیں ہوں گے مگر یہ کہ نیت ان کی یہ ہو کہ بس ابھی میں نے طواف اور سعی کر لیے تو ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ تو یہ نظریہ ہے کہ فقط تلبیہ کو چھوڑنے سے اس کا احرام ختم نہیں ہو جاتا، ابھی تو وہ آگے جانے والا ہے وقوف عرفات و مشر و مینا میں، صرف ایک واجب اس سے ترک ہو گیا ہے۔ تو نیت جب تک نہ کرے کہ میں اس سے خارج ہونا چاہتا ہوں، وہ خارج نہیں ہوگا۔ وفی الدروس جعلها اولا، جبکہ دروس شرعیہ میں شہید اول نے تلبیہ کہنے کو بہتر قرار دیا۔ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تلبیہ کہے اور اپنے احرام کو پختہ کرے، اگر چھوڑ دے تو پھر اس کا احرام باطل نہیں ہوگا۔ وعلی المشہور ینبغی الفوریۃ بہا عقیبہا، مشہور قول یہ تھا کہ اس کو تلبیہ کہنا چاہیے، واجب ہے، اگر ترک کرے تو پھر احرام سے نکل جاتا ہے۔ تو مشہور قول کی بنیاد پر تلبیہ کو فوری کہنا چاہیے عقیبہ، نماز طواف کے بعد، تاکہ اس کا احرام پختہ ہو جائے۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ إِعَادَةِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ، آیا اس پر نماز طواف کے بعد جو تلبیہ کہنا واجب ہے بنا بر نظریہ مشہور، تو نیت احرام بھی دوبارہ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید فرماتے ہیں نیت احرام دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بناء علی ما ذکرہ المصنف من ان التلبیۃ کتکبیرۃ الاحرام لا تعتبر بدونها لعدم الدلیل علی ذلک بل اطلاق هذا دلیل علی ضعف ذاک۔ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ جب وہ تجدید تلبیہ کرے گا طواف اور نماز طواف کے بعد تلبیہ کہے گا تو نیت احرام کو بھی دوبارہ کرے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تلبیہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام کی طرح ہے، جس طرح تکبیرۃ الاحرام نماز کی نیت کے بغیر معتبر نہیں ہوتی، اسی طرح تلبیہ کہنا بغیر نیت احرام کے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ تو شہید ثانی اس کو رد کرتے ہیں، اولاً تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ نیت احرام کو بھی دوبارہ کرنا چاہیے، ثانیاً یہ ہے کہ جو دلیل آپ نے دی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ روایت جو تلبیہ دوبارہ کہنے کو واجب قرار دیتی ہے وہ مطلق ہے، اور اس میں دوبارہ نیت احرام کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، پس اس میں اطلاق ہے، اور وہ دلیل ہے کہ تلبیہ جو ہوتا ہے بغیر نیت احرام کے بھی کافی ہوتا ہے، لیکن تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس کا ایک علیحدہ حکم ہے، چونکہ وہ نماز میں ہے تو اس میں نماز کے لیے ہی اس کی نیت ہونی چاہیے۔ تو گویا شہید ثانی نے یہ اپنا نظریہ دیا ہے کہ ضرورت نہیں ہوگی نیت احرام کو دوبارہ کرنے کی جب تلبیہ دوبارہ کہنا واجب ہے، بناء علی ما ذکرہ المصنف، اگرچہ کہ شہید اول نے یہ ذکر کیا ہے کہ تلبیہ تکبیرۃ الاحرام کی طرح ہوتا ہے، لا تعتبر بدونہا، تو تکبیرۃ الاحرام بغیر نیت نماز کے صحیح نہیں ہوتی، تو اسی طرح تلبیہ بھی بغیر احرام کی نیت کے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب تلبیہ دوبارہ کہنا ہے تو احرام کی بھی دوبارہ نیت کرنی چاہیے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو نظریہ ہے شہید اول کا، لعدم الدلیل علی ذلک، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ تلبیہ کے ساتھ دوبارہ نیت احرام بھی کی جائے، بل اطلاق ھذا دلیل علی ضعف ذلک، بلکہ یہی جو دلیل ہے جس میں بطور مطلق کہا گیا ہے کہ صرف تلبیہ آپ دوبارہ کہیں،
تو اس میں دوبارہ نیت احرام کرنے کی شرط نہیں رکھی گئی، اگر وہ شرط ہوتی تو مولا حکیم اس کو بیان کرتے۔ تو اس دلیل کا اطلاق خود دلیل ہے، احرام کی نیت کا لازمی ہونے کا نظریہ ضعیف ہے، دونوں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تکبیرۃ الاحرام میں اگر نماز کی نیت ہوتی ہے تو اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ تلبیہ کہتے ہوئے بھی احرام کی نیت ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَخَلَّا بِالتَّلْبِيَةِ صَارَ حَجُّهُمَا عُمْرَةً وَانْقَلَبَ تَمَتُّعًا وَلَا يُجْزِئُ عَنْ فَرْضِهِمَا۔ اب ایک فرض یہ ہے کہ اگر حج قران و افراد کرنے والے اپنے وقوف مشعر و عرفات و منا سے پہلے طواف اور سعی کرتے ہیں، اور ان کے لیے واجب تھا کہ طواف اور نماز طواف کے بعد تلبیہ کہیں، اگر وہ تلبیہ نہیں کہتے تو ان کی حج عمرہ تمتع میں بدل جائے گی۔ اور ان غالبہ تمتعان، یعنی عمرہ تمتع میں یہی ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر مکہ آتے ہیں اور وہاں پر اپنا طواف اور سعی کرتے ہیں۔ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ فَرْضِهِمَا، جب انہوں نے تلبیہ نہیں کہا اور یہ عمرہ تمتع بن گیا تو کیا وہ ان کے فرض سے کافی ہوگا، یعنی حج قران اور حج افراد سے کافی ہوگا؟ اور یہ ان کے حج قران اور حج افراد سے کافی نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ عُدُولٌ اختیاری، چونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنے فرض کو بدل دیا ہے۔ اگرچہ پہلے اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے کہ آیا جن کا فریضہ حج قران یا افراد ہوتا ہے وہ حج تمتع انجام دے سکتے ہیں، ابتدا سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یا درمیان میں اس کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشہور نظریے کی بنیاد پر وہ تبدیل نہیں کر سکتے، تو پھر یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ تلبیہ نہیں کہتے اور اپنے حج افراد و قران کو درست نہیں کرتے تو یہ کیا ہو جائے گا، عمرہ تمتع میں بدل جائے گا، اور یہ ان کے فریضہ حج افراد یا حج قران سے کافی نہیں ہوگا، چونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنے فریضہ کو تبدیل کیا ہے۔ وَاحْتَرَزَ بِهِمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوُقُوفِ اخْتِيَارًا۔ شہید اول نے شروع میں فرمایا تھا کہ حج قران و افراد کرنے والا وقوف عرفات و مشعر سے پہلے اپنے طواف اور اپنے سعی کو انجام دے سکتا ہے، تو انہوں نے اس شرط سے احتراز اور اجتناب کیا ہے حج تمتع کرنے والے سے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی حج کے وقوف عرفات و مشعر سے پہلے طواف اور سعی کو مقدم کرے اختیاری صورت میں۔ وَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ وَرَكَعَتَيْهِ خَاصَّةً مَعَ الْاضْطِرَارِ، یعنی اختیاری صورت میں اس کے لیے طواف اور نماز طواف کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اضطرار و مجبوری ضرورت کے تحت وہ اپنی طواف اور 2 رکعت نماز طواف کو مقدم کر سکتا ہے، کا خوف الحید المتاخر، جیسے اس کو خوف ہو کہ بعد میں اس کے ایام میں ماہواری ہے، تو جب وہ وقوف عرفات و مشعر سے ہو کر طواف کے لیے آئے گی تو اس وقت وہ ایام میں ہوگی اور وہ اپنے طواف کو انجام نہیں دے سکے گی، تو فقط وہ طواف اور اس کی رکعتوں کو انجام دے سکتی ہے، لیکن سعی کے لیے تو طہارت شرط نہیں ہے، پھر وہ ادھر بعد میں انجام دے گی۔ وحینئذ فیجب علیہ التلبیۃ لاطلاق النص، ہاں اگر حج تمتع کرنے والا مجبوری کے تحت طواف اور اس کی 2 رکعتوں کو مقدم کرتے ہیں تو ان پر بھی تلبیہ کہنا واجب ہو جاتا ہے لاطلاق النص، چونکہ نص میں اطلاق ہے، روایت مطلق ہے اور اس کو بھی حکم شامل ہے۔ وفی جواز طوافہ ندبا وجہان فإن فعل جدد تلبیۃ کغیرہ۔ اب ایک اور فرع اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا حج تمتع کرنے والا مستحب طواف کو پہلے انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس میں 2 وجہ ہیں، اور فرماتے ہیں یعنی ایک جواز کی ہے ایک عدم جواز کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مستحب طواف کو مقدم کیا تو پھر اس کو تلبیہ دوبارہ کہنا پڑے گا، کا غیر ہی جیسے افراد و قران والے اگر مقدم کرتے ہیں طواف کو تو پھر ان کو اپنا احرام باقی رکھنے کے لیے دوبارہ تلبیہ کہنا واجب ہوتا ہے تاکہ ان کا احرام پختہ ہو جائے۔ مستحب طواف کو حج تمتع میں مقدم کرنے کے بارے میں جو 2 وجہ ہیں، تو ایک وجہ یہ ہے کہ جائز ہے اور دوسری وجہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ عدم جواز کے لیے جو دلیل ہے یہ قول زیادہ مشہور بھی ہے، اور ایک روایت ہے جو مدارک الاحکام میں
شیخ توسی سے نقل کی ہے عن الحلبی قال سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام یطوف بالبیت قال نعم ما لم یحرم۔ حلبی کا بیان ہے، سوال کیا امام سے اس شخص کے بارے میں جو مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، طواف انجام دیتا ہے، کیا جائز ہے یہ طواف؟ فرمایا ہاں جب وہ احرام نہ باندھے۔ تو اس روایت سے طواف مستحبی مراد دیا جاتا ہے، اور مفہوم جواب کا یہ کہ اگر احرام باندھا ہو حج تمتع کا تو پھر جائز نہیں ہے طواف کرنا، یعنی مستحب طواف بھی عرفات جانے سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حج افراد و کران میں تو اس کے لیے جائز تھا کہ وہ طواف اور سعی کو مقدم کرے، لیکن بحث زیادہ اس میں ہے کہ آیا نماز طواف کے بعد تلبیہ کہنا واجب ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کو واجب قرار دے اور وہ چھوڑ دے تو آیا اس کا حج خراب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو علماء میں اختلاف موجود ہے۔ شیخ توسی نہایہ میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ بھی لاہور سے شائع ہوا ہے، کہ قارن اور مفرد جب عرفات سے پہلے طواف کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ تلبیہ کہیں، ورنہ ان کی حج عمرہ میں بدل جائے گی۔ روایات موثقہ زرارہ امام باقر علیہ السلام سے من طاف بالبیت وبالصفا والمروہ احل او کرہا۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب اقسام حج، حدیث بھی 5 ہے۔ حسن معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے سألتہ عن المفرد للحج هل يطوف بالبیت بعد طواف الفریضہ قال نعم ما شاء ويجدد التلبیہ بعد الرکعتین والقارن بتلك المنزلہ یعقدان ما احل من الطواف بالتلبیۃ۔ تو ان کا معنی یہی ہے کہ ان کو تلبیہ کہنا چاہیے، اگر وہ طواف کرتے پہلے تو پھر اس کے بعد تلبیہ کہہ کر اپنے احرام کو پختہ کریں۔ شیخ توسی تہذیب الاحکام میں فرماتے ہیں مفرد اگر تلبیہ نہ کہے گا تو وہ تو احرام سے نکل جائے گا، لیکن جو حاج کران کرنے والا ہے وہ تو ساتھ اس کے قربانی چل رہی ہے، وہ تو احرام سے نہیں نکلے گا۔ اس طرح وہ روایات کے درمیان جام بندی کرتے ہیں کہ جو طواف اور سعی کو موجب تحلل یعنی احرام سے نکلنے کا سبب قرار دیتی ہیں، اور جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ جو حاجی اپنے ساتھ قربانی لے کر چل رہا ہے تو وہ تو نہیں نکل سکتا احرام سے اگرچہ اس نے طواف بھی کیا ہو، اور اس کے لیے وہ یونس بن یعقوب کی مرسلہ روایت سے استفادہ کرتے امام ابو الحسن علیہ السلام سے ہے ما طاف بین هذین الحجرین الصفا والمروہ احد الا احل الا السائق للہدی۔ جو بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو وہ احرام سے نکل جاتا ہے، مگر یہ سائق للہدی یعنی جو قربانی کو ساتھ لائے ہو تو وہ تو حاج قران کرنے والا ہے، وہ احرام سے نہیں نکل سکتا۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب اقسام حج میں ہے، لیکن اس روایت کا ضعیف ہونا اور مرسلہ ہونا اس پر عمل کرنے سے مانع ہے، اور یہ حسن معاویہ بن عمار کے معارض بھی ہے۔ ابن ادریس ہلی نے سرائر میں فرمایا ان تحلل انما يحصل بالنیہ لا بالطواف والسعی وليس تجدید التلبیہ بواجد ولا ترکها مؤثر فی انقلاب الحج عمرتان، یعنی کہ نیت کے ذریعے وہ اپنے احرام سے باہر نکلتا ہے، صرف طواف اور سعی کرنے سے احرام اس کا ختم نہیں ہوتا۔ تلبیہ کہنا واجب نہیں ہے، نہ ہی اس کا ترک کرنا حج کو عمرہ تمتع میں بدلے گا۔ محقق ہلی نے معتبر میں اس کو اختیار کیا ہے، اور اپنی مختصر نافع میں بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ معتبر تو نہایت استدلالی تفصیلی کتاب ہے، مختصر نافع شرائع اسلام کا خلاصہ ہے، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ بہت عرصہ پہلے علی گڑھ یونیورسٹی سے شائع ہوا تھا، علامہ یوسف محتد تھے نجفی، اور علامہ حلی نے مختلف شیعہ فی احکام شریعہ میں اس کو اختیار کیا، اور ایک جماعت نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل ہے جیسا کہ علامہ حلی نے مختلف شیعہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ حج افراد میں داخل ہوا تھا مشروع طریقے سے، تو اس سے نکلنا بھی کسی شرعی دلیل کے تحت ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ شرعی دلیل تو آپ کو ہم نے پیش کر دی ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر وہ طواف کو پہلے انجام دیتا ہے تو پھر دوبارہ تلبیہ بھی کہے، اگر تلبیہ نہیں کہے گا تو پھر احرام سے نکل جائے گا۔ اس لیے شہید ثانی نے شرح میں فرمایا ہے وبالجملہ فدلیل التحلل ظاہر
والفتوى مشہورہ والمعارض منتفی، یعنی اگر وہ طواف کو مقدم کرتا ہے اور دوبارہ تلبیہ نہیں کہتا تو پھر اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل تو واضح ہے اور اس کا فتویٰ بھی مشہور فقہا کا ہے۔ اب اس کے معارض جو چیز ہے وہ کوئی نہیں ہے، جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ہاں روایات میں کچھ دلالت ہے کہ اس کی حج احرام سے نکلنے کی صورت میں عمرہ بن جائے گی، جیسا کہ شیخ طوسی اور ان کے پیروکار جو فقہا ہیں یا جو مجتہدین ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ ہاں بعض روایات عامہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی غیر شیعہ کی روایات ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم سے روایت کی، فرمایا اذا احل الرجل بالحج ثم قادم الى مکہ وطاف بالبیت وبین الصفا والمروہ فقد احل وہی عمرہ۔ جب کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے پھر وہ مکہ آ کر طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، عمرہ ہو جاتا ہے اور وہ احرام سے نکل جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 2 حدیث نمبر 1791 ہے۔ بہرحال نیت سے مراد ابن ادریس اور ان کے ماننے والوں کے نظریے کے تحت یہ ہے کہ مفرد حج افراد کے افعال کو مکمل کرنے سے پہلے احرام سے نہیں نکل سکتا، مگر جب عدول کی نیت کرے، یعنی عمرہ تمتع کی طرف تبدیلی کی نیت کرے تو پھر وہ احرام سے نکل جائے گا۔